الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ العنکبوت ہے، مکی سورت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ دنیا میں ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھانا ہو تو سمجھانے کا آسان طریقہ اس کو مثال دے کر سمجھانا ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے اور ایگزامپل دے دیا جائے، مثال دے دی جائے تو وہ بات جلدی اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس صورت میں شرک کو، کفر کو اور کفر کرنے والوں کے اس عمل کو مکڑی کے جالے سے تعبیر کیا ہے کہ انہیں دکھتا بہت کچھ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی حیثیت اتنی ہوتی ہے جیسے ایک مکڑی کے جالے کی ہوتی ہے۔ پائیدار نہیں ہوتا، دیرپا نہیں ہوتا، وزن نہیں جھیل پاتا۔ تو اہل کفر بھی جو کچھ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں مشقتوں اور محنتوں میں، تو وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم بہت مضبوط محل تک تعمیر کیے ہوئے ہیں، لیکن دراصل ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے کی حیثیت ہوتی ہے۔ چونکہ کفر کی اس مثال کو اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے، اسی مناسبت سے اس کو اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ ان سوالوں میں ایک سوال کا جواب ہے جو اس زمانے میں ہم میں سے ہر ایک کے تقریباً دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب جب کہیں کے حالات سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن حق ہے، اللہ رب العزت کی طاقت برحق ہے، ہم دین حق پر ہیں، تو پھر اتنی مصیبتوں میں کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں احسب الناس، لوگوں نے یہ خیال کر لیا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ کیا پروف ہیں؟ یہ آدھار کارڈ ہے، یہ ہماری آئی ڈی ہے، دیکھ لیجیے۔ عمل نہیں بتا رہا، جیب سے نکال کر پرچی بتاتا ہے، اس پر مسلمان ہو۔ کاروبار سے اسلام نظر نہیں آتا، سوسائٹی سے اسلام نظر نہیں آتا، چہرے مہرے سے اسلام نظر نہیں آتا، لباس سے اسلام نظر نہیں آتا، لوگوں سے لین دین سے اسلام نظر نہیں آتا، لیکن ہے مسلمان۔ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، وہم لا یفتنون، اب یہ کہہ تو دیا کہ ہم مومن ہیں، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اب صرف ہریالی ہی ہریالی ملے، فراوانی اور فراوانی ہی فراوانی ملے، خوشحالی خوشحالی نصیب ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان یفتنون لا یفتنون، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا۔ سن لو اچھے سے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کا انداز یہ ہے۔ پکی بات یہ ہے کہ ہم نے آزمایا ہے ان سے بھی پہلے لوگوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزماتے کیوں ہیں؟ مصیبتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ وقتی تکلیف کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان ساری بھیڑ میں سے ایمان والوں کو، سچوں کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں، اور کمزور ایمان والوں کو، لچکیلے ایمان والوں کو اور جھوٹوں کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں۔ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں انہی کو جھوٹا کہا گیا، اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن تھوڑے سے حالات میں پلٹ جاتے ہیں۔
اس کو فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ حالات ہم اس لیے ڈالتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ اللہ ان میں سے سچوں کو بھی جان لیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ان میں سے جھوٹوں کو بھی جان لیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت حالات ڈالنے کے بعد جانیں، ایسا نہیں ہے۔ حالات ڈالنے سے پہلے بھی اللہ جانتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہماری صفوں میں کون کمزور ہے، کون مضبوط ہے۔ ہمارا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض مرتبہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، جیسے اس زمانے میں بھی لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ حالات بنے ہیں، اگر وہ اتنے مضبوط ایمان پر ہیں، دین پر جمے ہوئے ہیں، تو ان کے لباس ایسے کیوں ہیں؟ ان کے چہروں پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اور ہم داڑھی رکھنے کی وجہ سے یا لباس اسلامی ہونے کی وجہ سے یہ معیار قائم کر لیتے ہیں بعض مرتبہ کہ ہم ان کے مقابلے میں اچھے ہیں۔ داڑھی کا رکھنا اگرچہ سنت مؤکدہ بلکہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا اور اسے اس جرم کا اعتراف ہے اور وہ اندر سے مضبوط ایمان والا ہے، اور دوسرا آدمی ظاہری حلیے پر ہے لیکن اندر سے ایمان کمزور ہے، اعمال خراب ہیں، لوگوں سے دھوکہ دھڑی کرتا ہے، کاروبار میں لین دین ٹھیک نہیں ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں اس کا نام خراب ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اکیلی یہ داڑھی اور یہ لباس اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اندر کا ایمان اصل میں اللہ کو وہ مطلوب ہوتا ہے، پھر وہ ایمان اگر ظاہری کمزوری بھی وہ اپنے حلیے پر رکھتا ہے، وہ ایمان اس کو ایک دن اس عمل پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم میں ظاہر کسی کا کچھ ہے، باطن کسی کا کچھ ہے۔ جب ہم آزمائش ڈالتے ہیں اب لوگوں کی چھٹنی شروع ہوتی ہے، مضبوط ایمان والے تب بھی ایمان پر جمے رہتے ہیں، حال آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تب بھی ایمان پر جمے رہتے ہیں، پلٹتے نہیں، ادھر پھرتے نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الحج میں آپ سن کر آئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ وہ ہیں جو کرارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یہ دین ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی آزمائش پہنچ جائے، تھوڑی سی روزی میں کمی ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 حال اور آ جائیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، وہ الٹے پیر پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے کمزور ایمان والے نہیں چاہیے، تو یہ حال ڈال کر مضبوطوں کو ایک طرف کرتے ہیں، تھوڑے بہت جو کچے پکے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں شک و شبہ ہوتا ہے، ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت خباب بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضور تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ سے میں نے سوال کیا کہ اتنے سب حالات ہیں، ان حالات کے لیے آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو حضور نے فرمایا تم سے اگلے لوگوں کے لیے زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، ان کو زمین میں دفن کیا جاتا تھا اور اوپر سے آرا چلا دیا جاتا تھا، لیکن وہ ان حال کے بعد بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ تم نے جلدی کر دی۔ دیکھیے آپ حضرت خباب ہیں رضی اللہ عنہ سوال کرنے والے، اور حضور اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے جلدی کر دی اس سوال کے کرنے میں۔ ہم نے کیا قربانی دی ان کے مقابلے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت خباب کو بلایا کہ تم ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہو، شروع کے حال تو بتاؤ، کیا کیا قربانیاں دی؟ تو حضرت خباب بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ اٹھا کر حضرت عمر کو دکھا دی
حضرت عمر جیسے مضبوط دل والے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی پیٹھ آج تک کسی کی نہیں دیکھی ہے۔ کہ امیر المومنین ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہم کو اس ایمان سے ہٹانے کے لیے، اس ایمان سے پھر جانے کے لیے جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ہم کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ان انگاروں کی وجہ سے ہماری پیٹھ کا حال یہ ہے، اور انگارے ہماری چربی سے بجھتے تھے۔ سوچیے آپ، حضرت خباب کی اتنی قربانی اور حضور ان سے فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے دین استقامت مانگتا ہے، استقامت چاہتا ہے، جماؤ چاہتا ہے۔ دین میں اگر جماؤ نہیں ہے، کون سا فتنہ، کون سا جھونکا، کون سی اس زمانے کی ویڈیو، کون سے اس زمانے کے سوالات انسان کو کفر میں دھکیل دیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، ایک چھوٹی سی 20-25 منٹ کی ڈیبیٹ دیکھ لیجیے، آدھے گھنٹے کی کوئی اسلام پر اعتراض کی ویڈیو دیکھ لیجیے، تو ہمارے دلوں میں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیجیے، کیا اتنے کمزور ایمان کے ساتھ سب سے بڑا فتنہ دجال، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو ایمان کی مضبوطی کی فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسی طرح سوال کیا تھا کہ اتنی مصیبتیں مسلمانوں پر، اتنی پریشانیاں مسلمانوں پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جو جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اللہ سب سے زیادہ اسی کو آزماتے ہیں۔ نبیوں کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں، جتنا مجھے ڈرایا اور ستایا گیا، اتنا کسی کو ڈرایا ستایا نہیں گیا۔ تو حضور چونکہ سب سے مقرر تھے، تو حضور پر آزمائش بھی اتنی ہی آئی کہ حضور اس کے بعد، حضور نے فرمایا اس کے بعد جو اللہ کا جتنا مقرر ہے، اس کے بعد جو اللہ کا جتنا مقرر ہے، اس پر آزمائشیں اسی طرح آتی ہیں۔ اس لیے دنیا کی چکا جوم دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ یہ تو اللہ کے یہاں بڑے مقرر ہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کئی دنوں فاقے میں رہے، تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ، فاقہ تو آپ اپنے مقرب بندوں کو دیتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا مقرب نظر آؤں۔ صوفیہ، یعنی ہماری اور ان کی سوچ کا فرق دیکھیے۔ ہم پریشانی کو اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر پریشانی اور مصیبت کو اللہ کی طرف سے پکڑ کا سبب سمجھتے ہیں، اور وہاں اللہ کا قرب کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ایمان والے آزمائے جائیں گے اور اس کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، تم میں سے اگلی قوموں میں ایسے لوگ تھے، یعنی نبیوں کا حال بھی تھا اور نبیوں کے صحابہ کا حال، کہ ان کو لوگوں کے درمیان کھڑا کر کے لوہے کے کنگھوں سے ایسے ان کے بدن کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا۔ یہ حضور کی خبر ہے۔ ایسی قربانیاں لوگوں نے دی اپنے دین پر اور جمے رہے، تو کامیاب ہو گئے، اور دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ اس لیے دنیاوی حال آئیں تو ان حال کو اللہ کے قرب کا سبب سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ حال، وہ مصیبت، وہ پریشانی اللہ سے دوری پیدا کر رہی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اور عذاب ہے۔ اور اگر مصیبت آئی، کچھ ہارٹ ٹائٹ ہو گیا، گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی کاغذ کے پیچھے بہت دنوں سے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں، پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کبھی صلاۃ الحاجت کی وجہ سے، کبھی صلاۃ الحاجت کے ذریعے سے، کبھی صلاۃ التوبہ کے ذریعے سے، کبھی استغفار اور درود شریف کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حال اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے تھا، سزا نہیں تھی۔ بخار، انسان ہے، سب پر بخار آتا ہے،
حضور نے فرمایا کسی کو بخار آیا اور اس نے اس میں شکایت نہیں کی، صبر کیا، تو وہ بخار اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ وہ بخار آیا، دن 2 دن 5 دن رہا اور چلا گیا، اور اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حدیث شریف میں کہ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا، گناہوں کو دھو دے گا۔ اس لیے حال اللہ کی طرف سے ہمیشہ آزمائش کے لیے نہیں آتے، مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آتے، حال اللہ کی طرف سے اپنے قریب کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ البتہ اللہ سے یہ ماننا چاہیے کہ ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں، بغیر حال کے آپ نکال دیجیے، اور حال آ جائے آپ کی طرف سے، حال مقدر ہو تو پھر ہمیں جماؤ دے دیجیے، استقامت دے دیجیے، یہ ماننا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ مسئلے کے تعلق سے بات یہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد مصلی بعض لوگ موڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مصلی نہیں موڑا تو اس پر شیطان نماز پڑھے گا۔ یہ لوگوں کی چلائی ہوئی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کو تو کہیں بھی پڑھنا، پوری مسجد خالی ہے، کتنی چٹائیاں موڑو گی، امام صاحب کا مصلی کھلا رہتا ہے، تو یہ لوگوں کی چلائی ہوئی بات رہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مصلی موڑنا کوئی شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے سجدہ آیا تو ہم بعض مرتبہ اس کو مسجد کی چٹائی پہ، مصلی پر، کونے پر قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ چلتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر، ٹھیک ہے اس جگہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اب جب یہاں سے گزریں گے تو وہاں پیر بھی پڑتا ہے، پھر وہاں جہاں پیر پڑا وہیں ہم نے قرآن پاک رکھ دیا۔ قرآن پاک کو ہمیشہ تھوڑی سی اونچی جگہ رکھنا چاہیے۔ تکیے پر بھی قرآن پاک رکھا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے تکیہ اگر اس پر ہم بیٹھ جاتے ہوں تو پھر اس پر قرآن پاک نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ۔